کے برین فصل باہر رہتے اعظم قائد اعظم نبی اعظم جناب حمید مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بنا کر کے غلامی کا سجود تقریبات اللہ روشنی کرو پڑھیے سبحان اللہ تسلیما سیدنا شخصینا حضرنا مولانا محمد علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ہے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے حفاظت کرنا یعنی بچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنی آنکھوں کو غیر مرد کی طرف یا غیر عورت کی طرف دیکھنے سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مرد کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھے، کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے تمام مرد اور تمام عورتوں سے کہ وہ اپنی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یعنی ایک دوسرے کی طرف جانے سے روکے بچائیں. اگر وہ اپنی نگاہوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے مثل رہا ہے یعنی صحیح ہے. اگر وہ اس چیز سے نہیں بچتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب اسے بتا دے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی پرائی عورت کی طرف دیکھے گا نظریں ترچھی کر کے یا دل میں اس کے لیے وسوسہ دے گا، غلط خیال کرے گا، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیشہ پگھلا کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالے گا. بتائیے کتنا بڑا درمان ہے. صرف نظر کو بچانے کی تکمیل آئی نہیں، نظر کو بچانا ہے. اگر آپ نظر کو نہیں بچاتے ہیں، شریعت میں ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کی طرف آپ کی نظر چلی جاتی ہے تو وہ چھوٹ ہے، کیونکہ آپ نہ جانا نہ مانا. مثال کے طور پر آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اور ایک عورت کا گزر ہو رہا ہے. آپ کی نظر اگر دھوکے سے چلی گئی تو ایک مرتبہ چھوٹ ہے. اگر دوسری مرتبہ آپ نے پھر سے کیا تو اس کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے آگاہ کر دو کل قیامت کے دن اگر وہ شخص کسی پرائی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا تو کل بروز محشر اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر اس کی آنکھ میں ڈالا جائے گا. یہ اس کے لیے عذاب ہے. ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم اگر کہیں راستے میں چلتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چشمے کی ضرورت پڑتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر آنکھ میں کوئی کیڑا، کوئی مچھر، طرح طرح کی چیزیں کچھ گر جاتی ہے تو آنکھ کو مسلتے مسلتے ہماری حالت خراب، یعنی اس کی شدت، اس کی درد کو ہم تکلیف نہیں کر سکتے ہیں. تو شیشہ پگھلا کر کے جس وقت آپ کی آنکھ میں ڈالا جائے گا پھر اس وقت کا عالم ہوگا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ سب سے پہلی جو ہوتی ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. گناہوں کا زر، سبب، جڑ وہ آنکھ ہے. گناہ آنکھوں کے راستے سے اتر کر دل میں اترتا ہے، تب وہ بعد میں وجود میں آتا ہے. آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر
बाग में गए, लोग कहते हैं देखने से क्या होता है? बाग में गए, देखा ही तो था, उसकी कुनकुना महसूस की, वो नजर, वो चीजें जो मैंने देखी वो हमारी नजर में गर्दिश कर रही है। देखा था 2 घंटे पहले, लेकिन जब मैं घर आया फिर भी वो चीज मेरी नजर में गर्दिश कर रही है। तो देखने से क्या होता? देखने से जो हो जाती है वो आप अपनी शक्ल में हम मुशाबे होकर नहीं कर सकते हैं। आंख आपका वो गुनाह कर जाती है कभी जो जिस्म और जिस्मानियात के ख्यालात में भी ऐसे गुनाह। तो हुजूर ने फरमाया कि आंखों की हिफाजत करो। कुरान में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपनी नजरें नीची रखें। नीची रखने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप नीची रखें, किसी और की तरफ ध्यान न दें। ये चीज उसके लिए है, औरत के लिए। गैर मर्द गैर औरत से बचाए, गैर औरत गैर मर्द से बचाए, इसके लिए ताकीद की गई है। अगर कोई शख्स खुले आम ये चीज करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी गुनाह है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को अगर तालीम हासिल करने के लिए देते हैं स्कूल या कॉलेजों में, तो उसका बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है, कामयाब नहीं हो पाता है। तो कामयाब ना होने की जड़ सिर्फ एक ही वजह है। स्कूल कॉलेजों के लड़के इस बात को ध्यान से सुने। ये तो एक अभी सरकारी कानून के मातहत जो है इसको करना पड़ रहा है, लेकिन एक बेंच में लेडीज भी पढ़ रही है, एक बेंच में मर्द भी पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बताया गया है कि जहां बारूद हो वहां तो आग लगने का जो है मुशाबे है। बारूद पेट्रोल एक जगह, ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। एक लड़की और एक लड़का अगर तन्हाई में होता है तो शैतान का वसवसा होता है, शैतान उसे बहकाता है कि गलत फेल करो उसके साथ। तो जो लड़के स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं उसके लिए अलग से ताकीद नहीं की गई कि वो स्कूल में पढ़े तो एक कमरे में सिर्फ लेडी पढ़े, एक कमरे में सिर्फ जेंट्स पढ़े, ऐसा नहीं। वहां का कानून सबके लिए बराबर है, सब एक साथ पढ़ते हैं। तो इसलिए वहां की तालीम और तरबियत में जो है बरकत उठा दी गई है। बरकत कब होगी? जहां एक लड़का एक लड़की की तरफ देखने के लिए जो है हराम कहा गया हो कुरान और सुन्नत के अमल से, वहां दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं। ये कैसी तालीम है? इसके लिए वो वहां की बरकतें खत्म हो जाती हैं तो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। आप देखिएगा 100% में 75% बर्बाद होता है, 25% आबाद होता है। वो फिर आबाद, उसकी नीयत ये ऐसी होती है कि नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे जो है थोड़ी सी तालीम और तरबियत हासिल करके अपने आप में चलना है और नौकरी की तो फिक्र ही नहीं है। तो उसके माज़ अल्लाह तबारक व तआला उससे बंदों से ज्यादा जानता है कि इसको करना क्या है, मगर सोच इसकी कुछ और है। या तो नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया, मगर नजर क्या बहुत सारी चीज इनसे हो जाती है जिसका हाला वाला ये खुद नहीं कर सकते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए कहा गया है कि आप अपनी नजर को बुरी चीजों से बचाओ, बुरे ख्यालात से बचाओ, तब जाके तुम कामयाब हो सकते हो। ये सारी चीजें बताई गई है। नजर, आप देखेंगे कि गुनाहों में आंखें हमारी मुब्तला रहती है। कहीं चल रहे हैं, किसी अजनबी औरत की तरफ हमारी नजर अगर चली जाती है तो हमारी उस वक्त यह ख्याल नहीं आता है कि इस्लाम में ये चीज नाजायज और हराम है कि अगर उसकी तरफ देखें हमारा दिल उसकी तरफ आकर्षित होगा, हमारी नजर जाएगी, उसके गुनाह हमारे गुनाह होंगे, लिहाजा इस गुनाह का इर्तिकाब दोनों ने किया। यहाँ स्कूल कॉलेजों में क्या होता है कि दोनों तरफ से इशारे हो चुके, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके, यही तो होता है ना। बरकत ना होने की वजह असल चीज यही है। कानून के हिसाब से अगर आप अपनी एक तरफ पढ़ नहीं सकते हैं तो लिहाजा अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को, अपनी नजर को अगर आप कंट्रोल में रख करके, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इसके लिए भी, इसकी वजह से भी आपको बचा सकता है ना। मगर नहीं, नजर अगर हमारी जा रही है तो जाने दे। नजर से उतना काम हो जा रहा है आपका जो जिस्म जिस्मानियत से नहीं होता है, तो इससे बचेंगे कब? इसका इर्तिकाब कब करेंगे आप? लिहाजा इससे आपको बचना जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि अशद जरूरी। और
ارتکاب نہیں کرتے ہیں, اس سے باز نہیں آتے ہیں, کل قیامت کے دن شیشہ کے علاوہ بھی اس کو عذاب دیا جائے گا. پتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاشق معشوق جس پر بیدم ہو جاتے ہیں, ہموار کر دیتے ہیں. لوگوں نے محبت اور الفت کو بہت نیچا اور جو ہے غیر گزرا سمجھ رکھا ہے. بتاؤ, جس آنکھ سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, جس آنکھ سے ہمیں مقامات مقدسات کے غلاف کو چومنا چاہیے, جس آنکھ سے ہمیں گنبد خضرا دیکھنا چاہیے, جس آنکھ سے ہمیں بزرگوں کے ہاتھ تلوے چومنا چاہیے, وہ آنکھ ہماری گناہوں میں ارتکاب ہو رہی ہے, غیر کی طرف دیکھ رہی ہے. بتائیے, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یاد رکھنا, کسی غیر کی طرف آپ اگر دیکھ رہے ہو, آپ کی نظر اگر جا رہی ہے, تو اس کو بچانے کی کوشش میں لگا رہا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں بھی تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ اس بندے کے میں نے جو ہے اس کو ساری چیزیں اختیار کر دیا, دیکھتے یہ بندہ کس ارتکاب میں ہے, یہ بچتا ہے کہ نہیں گناہ سے. تو اگر آپ دیکھ لیے تو گناہوں میں ارتکاب کر دیا, یعنی گناہوں میں مبتلا ہو گئے. تو لہذا انسان کو ہر حال میں اللہ اس کے رسول کا خوف کرنا چاہیے. ذرا سوچو تو یار, قبر کوئی دیکھ کر کے آیا ہے. اگر آپ گناہوں سے بچیں گے, سب سے پہلا گناہوں کا زر آنکھ ہے, یہ چیز اگر آپ کو بچا دے گی تو سمجھ لینا کہ قیامت قبر جو ہے آخری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. اس منزل کو اگر آپ پار کر گئے اس گناہوں کے سبب سے, تو سمجھ لینا کہ ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. سب سے پہلی منزل آپ کی آخرت والی منزل قبر ہے. اس کے لیے آپ کو بچانے کی ممانت کی گئی ہے. آپ بچیں, آپ اس سے. اگر آپ اس سے بچیں گے نہیں تو حال ہمارا آپ کا کس طرح دردناک ہو سکتا ہے. ایک جو ہے شخص کسی خوبصورت لیڈی کے اوپر عاشق ہو گیا, اس کی آنکھیں اسے اچھے لگنے لگی, تو وہ انسان جو ہے اس عورت کا تعاقب کرنے لگا, یعنی پیچھا کرنے لگا. یعنی وہ عورت صبح سے شام جہاں تک چلتی رہی, وہ مرد, وہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا گیا. ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو. وہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا گیا, یہاں تک کہ وہ لڑکا جو ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا, دروازے پہ. تو وہ پاک جمیلہ نیک دل لیڈی نے کہا اپنی نوکرانی سے کہ ذرا میرے گھر کے دروازے پہ دیکھنا کوئی کھڑا تو نہیں ہے. اور آپ آ کے دیکھ رہے کہ ہاں واقعی کوئی کھڑا ہے. تو اس سے پوچھا گیا آپ کھڑے کیوں ہیں, آپ کھڑے کس لیے ہیں یہاں پہ, کھڑے ہونے کی ریزن کیا, وجہ کیا, ذرا بتائیں مجھے آپ, ورنہ چلے جائیں. وہ لڑکا کہہ رہا ہے میں آپ کی مالکین کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں, فیدا ہو گیا ہوں. اس کی خمار اور مستی بھری آنکھوں نے مجھے پاگل کر ڈالا ہے, میں اس کی آنکھوں میں پاگل ہو گیا ہوں. لگا اچھا ایسی بات ہے. تو اس کی مالک, اس کی جو ہے وہ نوکرانی تھی, وہ ساری بات ان تک پہنچائی. لگا ایسی ایسی بات ہے, وہ تمہاری آنکھوں پہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے. ایسی بات ہے. لڑکی پورے نقاب میں آئی, نیک دل پاک گزار اس کے پاس آئی اور اس لڑکے سے کہنے لگی آخری خواہش تمہاری کیا ہے, میرے جسم کے اندر کون سی چیز تمہیں اچھی لگی. تو لڑکا نے کہا کہ مجھے آپ کی آنکھیں بہت اچھی لگی, جس کے اوپر میں فدا ہو گیا ہوں, عاشق ہو گیا ہوں, جس کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے. لڑکی نے کہا اگر میری آنکھیں تمہیں اتنی پسند ہے تو ٹھیک ہے, رکو یہاں پہ, میں ابھی آتی ہوں. اس آنکھ سے تمہیں محبت ہو گئی نا, رکنا جانا نہیں یہاں سے. عورت آئی کمرے کے اندر, دروازہ بند کر دیا, چھوڑی نہیں کشتی نہیں. 2-2.5 گھنٹے کے اندر بڑی شدت و اختیار سے لڑکی نے چیخ مار مار کر کے اپنی آنکھیں نکالی اور بھجوا دی اس کی نوکرانی کے ہاتھ سے کہ جاؤ اسے دے دو, کیونکہ
کہ میری آنکھوں سے اس کو اتنی محبت تھی، لہذا یہ آنکھ اس کے حوالے کر دے اور اسے کہہ دے کہ یہاں سے فرار ہو جا۔ وہ عورت کس طرح شیر دل نیک عورت پاک باز تھی، تو اس کی آنکھیں کسی کو اچھی لگی، اس کا کہنا کہ میری اس آنکھوں نے اس طرح گناہوں نے مجھے ارتکاب کیا، تو اس آنکھ کے رہنے نہ رہنے سے میرا کیا فائدہ جو مجھے گناہوں میں مبتلا کرے۔ وہ نیک عورت بازار گئی تھی سبزی لینے کے لیے، وہیں سے اس کا پیچھا کیا وہ لڑکا، اس کی آنکھیں اچھی لگی تو انہوں نے آنکھ ہی نکال کر کے دے دیا، لیکن یہ آنکھ رہے گی تو ہم سے گناہ سرزد ہوگا، لہذا اس آنکھ کو مجھے رکھنا نہیں۔ لڑکی رات بھر درد و تکلیف میں، شدت میں اونگ آنکھ کرتے ہوئے، چیخ مارتے ہوئے، چلاتے ہوئے، لیکن وہ صبح فجر کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں تالے پر سبق پوچھا کسی نے کہ یہاں جو ایک لیڈی رہتی تھی وہ جو ہے آج صبح سے شام ہو گئی مگر ابھی تک نظر نہیں آئی، وہ خیریت تو کہاں گئی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کوئی کمبخت لڑکا اس کے یہاں غلط پیغام لے کر کے آ رہے تھے اور کہہ رہے تمہاری خمار اور مستی بھری آنکھوں نے مجھے دیوانہ کر دیا، پاگل کر دیا۔ وہ لڑکی اس درد کے مارے، کسی گناہوں کے ارتکاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں آنکھیں اپنی نکال کر کے توپے میں سے گر گئی۔ آج کل کی لڑکیاں ہوتی تو یا تو ایک کے ساتھ ایک تھی، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے، محبت اور الفت کو اس نے اتنا جو ہے ناگزار ناقابل سمجھ کے رکھا۔ ایک پھول کا مالا 250 گرام مٹھائی دے تو محبت شروع ہو جاتی ہے، ہاں، پر 199 روپے کا ریچارج کر دو۔ یار قیامت کے دن بہت ٹھوکنے والے ہو، ایسی گناہوں سے بچو۔ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں نظر چلی جائے تو بتائیے، نظر نہ کرنے کی ممانعت ہے یہ کہ کوئی نظر کسی کو اٹھا کر کے نہ دیکھے، یا تو لوگ کیا سے کیا کر لیتے ہیں، کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ساری چیزوں میں برکت اٹھا لی گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اما عائشہ یہ بتائیے کہ زمین پہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 ہی کارن ہیں۔ کوئی غیر مرد یا کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کے لیے غیر عورت ہو یا غیر مرد ہو، اگر ان دونوں کے لیے حرام طریقے سے کوئی کسی کا جو ہے یہ کیا بولتے ہیں خوشبو استعمال کرتا ہے، خوشبو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو غلط پیغام دیتے ہیں، غلط طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، تو اس وجہ سے زمین پہ زلزلہ آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کوئی رشتہ توڑ دیتا ہے کسی کا غلط فکر سے، کوئی کہتے ہیں اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، وہ بڑا گھر تھا یا چھوٹا گھر ہے، لہٰذا دونوں میں کنیکشن کیسے ہوا، ہونا نہیں چاہیے۔ ارے اللہ نے جس کا رشتہ جوڑ دیا تم انسان توڑنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی قسمت میں اس طرح تھی کہ مرنے کے بعد یہ بڑا اور چھوٹا لے کے جائے گا کیا وہاں پہ؟ ذرا سوچو تو صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی طرف سر کے پیر کے تلوے سے لے کر سر کے بال تک ہر چیز کا حل دیا۔ قرآن نے بتا دیا ہے کہ کسی کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، وہ حرام ہے، ہر چیز کا پسندیدہ نہیں، لہذا اس کے عمل پابندی اس کے پیروکار ہم نہیں کرتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا نہایت ہی سخت ضروری ہے۔ عوام میں تو مشہور ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اصلاح معاشرہ کی طرف اگر دیکھیں گے آپ، لوگ گانے بجانے بہت غور و فکر سے سنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو رائٹر جو سنگر جو گانا لکھتا ہے جو گاتے ہیں، ایک گانے میں کسی نے یہ جملہ استعمال کیا، اس سنگر کو جو ہے رائٹر کو اتنا پتا نہیں ہے اور سنگر تک پہنچا دیا وہ گانا ہے کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے نہ۔ یہ گانا ہے، جس نے لکھا اس کا
ایمان تو گیا ہی نہ، وہ ادھر کا نہ ادھر کا، جس نے گایا اس کا بھی گیا۔ اچھا سننے والا بھی اگر کان لگا کر کے سن لے، سن کے صرف سر کو ہلا دیا، پسند کر لیا، تو اس کا بھی ایمان چلا گیا۔ وہ رائٹر بنا ہے، گانا لکھنے والا، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کہاں کفریہ کلمات استعمال ہوتا ہے۔ بتاؤ خدا کس کو نہیں جانتا ہے رے؟ دنیا اس کی، زمین و زمان اس کا، ساری چیز اس کی، خدا بھی نہ جانے؟ حسین جانتے خدا نہیں جانتا؟ جس کو بنایا خدا نے اس کو وہ نہیں جانتا؟ تو سوچنے والی بات ہے کہ کوئی اگر گانا، یہاں تک کہ قوالی طبلے کے ساتھ حرام سننے کو فرمایا گیا، اگر طبلے کے ساتھ قوالی ہو رہی ہے تو اس کو بھی سننا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن آپ پوری دنیا سے کسی بڑے بڑے علماء کرام کے یہاں سے فتوا، گانے کے ساتھ اگر ہو رہی ہے، طبلے کے ساتھ، کیونکہ طبلہ حرام ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جب قوالی طبلے کے ساتھ حرام ہے تو بدرجہ اولا گانا جو گایا جاتا ہے تو طبلہ کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ گایا جاتا ہے؟ تو ایسے کفری الفاظ سے بچے نا۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ پوچھیں گے خیریت سے ہیں، بولے کہ ہاں اوپر والے کا کرم ہے، مطلب اوپر والا، نیچے والا، بازو والا، یہ جملہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ صرف اوپر ہی نہیں، ہر جگہ ہے اللہ۔ اللہ کے لیے کوئی چیز خاص کر دینا کہ اللہ صرف وہی ہے، ہر انسان کے دل میں، ہر جگہ ہے۔ پوری کائنات کا پالنہار رب العالمین اللہ ہے۔ تو یہ جملہ آپ کے لیے کہنا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ کوئی حضور کو محمد صاحب بولتے ہیں، یہ بھی جملہ کفریہ والا ہے۔ کوئی اللہ میاں بولتے ہیں، تو یہ سب جملے نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ آپ یہ کہیں ہاں پاک پروردگار کا رحم و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ کوئی اگر کہے وہ جانتا ہے، اوپر والا جانتا ہے، اللہ جب چاہے گا تو اللہ جب چاہے گا، جیسا چاہے گا وہ ہوگا۔ مگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ اوپر والا، تو یہ کفری الفاظ ہے، لہذا اس جملے سے بھی آپ رجوع کریں۔ یہ جملے آپ کے نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون سے جملے بولنا چاہیے، کون سے جملے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ علم نہیں۔ علم اگر ہوتی، اپنے وقت کا کوئی پائرسٹر بھی ہو جاتا ہے نا، تو اچھے علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ جس کو جملے کی تمیز نہیں ہوتی ہے نا، وہ علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں بول کے ساتھ کر دیا، اپنے وقت کا بہت بڑا بیرسٹر ہو، کتنا بھی بڑا پڑھ لے، اگر اس کو جملے کی تمیز نہیں ہوگی، ارے سب سے پہلے علم تو ہم کو حاصل یہی کرنی چاہیے نا۔ علم دین کیا ہے؟ آج بھی دیکھیے گا، اپنے وقت کا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے مگر اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ فرائض نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، کہ جو ہے غسل کے فرائض کیا ہے، تو وہ علم کہاں سے کر رہا ہے؟ تو اس لیے کہ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ یہ نہیں کہتے اوپر والا، بلکہ شارٹ کٹ میں لیتے اللہ ہی بولتے، لیکن اوپر والا نہیں بولتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں طبیعت خراب ہو گئی کسی کی، اگر کوئی چیز نقصان ہو گئی، اللہ کو مناسب نہیں۔ یاد رکھنا یہ جملہ بھی آپ کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے۔ یہ جملے کفر تک پہنچا سکتے ہیں آپ کو۔ یہ آپ کا کہنا کہ اللہ کو مناسب نہیں ہے، کیا تھوڑا سا نظر کرم کرنی چاہیے؟ تو اللہ سے زیادہ آپ جاننے والے نہیں ہیں۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، خیرت نہیں ہوتی، یہ ساری چیز کی کچھ نہ کچھ ریزن ہے۔ طرح طرح کی چیزوں میں آپ مبتلا ہیں، ساری غلط فہمیاں آپ کی ہے۔ جس دن
تو دن سماج سدھر جائے گا. پھر گھر میں دیکھنا کہ خیر و برکت کیسے نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی, طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. ہم 50 مرتبہ ڈاکٹر کے یہاں ڈالتے ہیں مگر 5 مرتبہ وہ جو ہے اپنی مسجد میں جاتے ہیں. سنت کو ہم نے چھوڑا, فرض کو ہم نے چھوڑا, واجب کو ہم نے چھوڑا, تہجد کو ہم نے چھوڑا, ساری چیز تو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. شادیوں میں گانے بجانے ڈانس یہ سب ہم سے ہوتا, پھر کہتے ہمارے گھر میں برکت نہیں. تو لہذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے اس بات پہ تم نے عمل کیا. ابھی رمضان آنے والا ہے, بس جو ہے 150-200 گھنٹے میں رمضان پہنچ جائے گا. رمضان آئے گا, لوگ کہیں گے اس مہینہ, یہ مہینہ ایسا ہے, واقعی اللہ کا یہ مہینہ ہے اور بڑی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں. تو لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ ہم جو ہے 30 روزے رکھ کر کے یا 30 دن نماز پڑھ کر کے سارے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. غلط خیال ہے. یہ اگر ایسا ہوتا تو انسان جو 24 گھنٹہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ تو 30 دن اعتکاف میں بیٹھ کر کے کہتے یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. پھر جو ہے عید کی چاند نکلتی پھر شروع ہو جاتا. تو ایسے اگر ایسا آپ کا عمل ہوتا, ایسے کرتے آپ, ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیتا تو یار پھر تو سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے اور 1 گھنٹہ دعا کر کے قاعدے سے ہاں سارے گناہ معاف کر دیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے توبہ کرنا ہے, صرف توبہ ہی نہیں کرنا ہے, دل سے صدق دل سے رونا بھی ہے, گڑ گرانا بھی ہے, آنکھ سے آنسو نکال کر کے رونا ہے. یہ آنکھ میں مار کر کے نہیں کہ تھوڑا سا پانی نکل گیا تو ہمارے گناہ معاف, نہیں, ایسی سوچ میں مت پڑیے. قضائے عمری رہتی, شب برات آتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ شب برات میں پڑھ لیں گے, ختم. نہیں, آپ کو اس کو بھی پابندی سے پڑھنی پڑے گی. اگر 10 سال کی چھٹی ہے, 20 سال کی چھٹی ہے, 30 سال کی چھٹی ہے, کسی نے پڑھائی نہیں, پڑھنا وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. جس طرح آپ کے لیے مکان, دکان, کھانا پینا اشد ضروری ہے, اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے قضائے عمری ادا کرنا ضروری ہے. قضائے عمری ادا نہیں کریں گے خدا کو کیا جواب دیں گے, فرشتوں سے کیا جواب دیں گے؟ وہ تو آپ کو قبر میں ایک ہتھوڑا اتنا زور ہے, اسرار ہے, ایسے بیٹھ قاعدے سے ایک ہتھوڑا اس طرح ماریں گے زمین پہ مل جائیں گے. آپ زمین میں مل کر کے 70 گز اندر گھس جائیں گے آپ. پھر کنبے سے اللہ کہا جائے گا. پھر اسی طرح بندے سوچے گا یا اللہ یہ کیسا عذاب ہے, مجھے دنیا میں پھر سے بھیجا جائے گا. ایک بار تو آپ, میرا موضوع کیا تھا کہ گناہوں سے آنکھوں کی حفاظت, اس سے بچیں آپ کہ ہماری نظریں ترچھی نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے لیے سوچ اچھی ہونی چاہیے. لہذا یار